السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ تجوید کورس کے حوالے سے آج ایک بہت ہی اہم لیسن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے سیکھیں گے کہ نون ساکن کیا ہے، تنوین کیا ہے اور ان کے رولز کون کون سے ہیں۔ آج کا سبق انتہائی اہم ہے۔ آنے والے 4 سے 5 ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو تب ہی سمجھ آئیں گی جب آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے جانیں گے کہ نون ساکن کیا ہے، اس کے رولز کون کون سے ہیں، تنوین کیا ہے اور ان دونوں کو ہم ایک ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نون ساکن اور نون تنوین بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے اسکرین پر، نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس نون کے اوپر سکون ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قاعدہ کے اندر بھی یہ پڑھا تھا کہ جس بھی لیٹر کے اوپر یہ سائن آ جائے گا جزم کا یا سکون کا، تو اس لیٹر کو ہم ساکن لیٹر کہتے ہیں۔ تو اب یہاں نون کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو اس کو کہیں گے نون ساکن۔ ٹھیک ہے، شارٹ میں ہم اس کو نون ساکن کہیں گے۔ اور دوسری طرف ہے تنوین، اس کو نون تنوین کہہ لیں یا تنوین کہہ لیں۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ان دونوں رولز کو ہم ایک ساتھ کیوں سیکھ رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ جہاں بھی آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو نون ساکن اور تنوین ہی پڑھا لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 4 رولز ہیں نون ساکن کے، وہی سیم 4 رولز ہیں تنوین کے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے رولز A to Z ایک ہی جیسے ہیں، ان کے جو قاعدہ ہے، جو ان کے رولز ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو اس لیے ہم ان دونوں کے ایک ہی جگہ پہ لکھتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نون ساکن سے سیکھیں گے۔ جب آپ کو نون ساکن سمجھ آ جائے گا تو وہی سیم ایگزامپلز ہم تنوین کے اوپر بھی اپلائی کریں گے، تو آپ کو آٹومیٹکلی تنوین بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں ہمارے پاس یہ ایک لیٹر ہے، حمزہ نون زیر ان، یہ ایک ورڈ ہے حمزہ نون زیر ان۔ کیا ہے یہ؟ ان۔ اسی طرح سے اگر ہم حمزہ یہاں پہ لکھیں اور اس کے نیچے لکھیں حمزہ 2 زیر، تو یہ کیا بنے گا؟ ان۔ یہ بھی ان ہے اور یہ بھی ان ہے۔ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں، یہ ہے میم نون زبر من۔ کیا ہے؟ میم نون زبر من۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو میم 2 زبر کے ساتھ لکھیں گے تو یہ بنے گا میم 2 زبر من۔ یہ کیا تھا؟ من۔ یہ کیا ہے؟ من۔ اس کی ساؤنڈ ایک ہی ہے، یہ لکھنے میں بے شک اس کا جو ہے وہ لیٹرز سائنز وغیرہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور اس کے ڈیفرنٹ ہے، لیکن ان کا ساؤنڈ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ان کا ساؤنڈ ایک ہے اسی طرح سے ان کے اصول بھی ایک ہیں، ان کے قاعدہ بھی ایک ہیں، رولز بھی ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو نون ساکن اور تنوین کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، نون ساکن اور تنوین کے 4 رولز ہیں۔ کتنے رولز ہیں؟ 4۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں اس کے نوٹس بے شک بنا لیں اور اس کو کوشش کریں کہ یاد کرنے کی بھی۔ ٹھیک ہے، 4 رولز ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں پر بھی نون ساکن ہوگا، جہاں بھی آپ کو یہ نون ساکن نظر آئے گا، یا تنوین بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم صرف نون ساکن کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، تنوین کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کے فوراً بعد یہاں پہ جو لیٹر ہوگا، یہ لیٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نون کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ نون ساکن آ گیا، اب یہاں پہ 4 رولز میں سے کوئی ایک رول اپلائی ہونے والا ہے۔ وہ 4 رولز کون سے ہیں اس کو ذرا ہم سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ رول ہے اظہار۔ کون سا رول ہے؟ اظہار۔ اظہار ظاہر کرنے سے ہے، مطلب کلیئر کرنے سے۔ اظہار کہتے ہیں کلیئر کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، ہائڈ نہیں کرنا۔ نمبر 1 رول جو ہے وہ
یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مثالیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، پہلے نام سیکھ لیں پھر ہم مثالیں دیکھتے ہیں، پھر ان کے لیٹرز دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 رول ہے اظہار۔ اظہار کا کیا میننگ ہے؟ کلیئر کرنا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر ہے اقلاب۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اقلاب۔ اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، ٹھیک ہے، چینجنگ کو، مطلب ایک لیٹر لکھا ہوا ہے اس کو ہم دوسرے لیٹر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقلاب، بدلنا۔ اسی طرح سے نیکسٹ 3rd رول ہے ادغام۔ کیا ہے 3rd؟ ادغام۔ ادغام کہتے ہیں مرج کرنے کو۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ مرجنگ کو، 2 لیٹرز کو ملا کر آپس میں ایک کر دینا، اس کو کہتے ہیں ادغام، ٹھیک ہے۔ 2 لیٹرز ہیں، ان کو ہم ملا کر ایک کر دیتے ہیں، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے۔ چوتھا اصول ہے اخفا۔ چوتھا رولز کون سا ہے؟ اخفا۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، ہائڈ کرنے کو، ٹھیک ہے۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا اظہار۔ اظہار کہتے ہیں کلیئر کرنا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ اخفا کہتے ہیں ہائڈ کرنا، چھپانا۔ کیا چھپانا ہے؟ آواز کو ہم نے چھپانا ہے۔ کس طرح سے چھپانا ہے، کہاں چھپانا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ 4 نام آپ یاد رکھ لیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اقلاب، نمبر 3 ادغام، اور نمبر 4 اخفا۔ یہ 4 رولز ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی آپ کو نون ساکن نظر آئے گا، اب اس کے بعد یہاں پر ان 4 رولز میں سے کوئی ایک رول اپلائی ہوگا، اظہار ہوگا، اقلاب ہوگا، ادغام ہوگا یا اخفا ہوگا، کوئی نہ کوئی یہاں پہ رول اپلائی ہوگا۔ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں؟ یہاں جو نیکسٹ لیٹر ہے اس کو ہمیں پہچاننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیٹر پہچاننے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم لیٹرز کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو تمام لیٹرز جو ہے وہ پڑھا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ آج ہی ان کو یاد کر لیں تو زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی آنے والے لیسنز کے اندر۔ ادروائز جب ہم نیکسٹ ویڈیوز کریں گے تو انشاءاللہ ہر ایک رولز کے اوپر ہم الگ الگ سے ویڈیو بنائیں گے، تو اس کے اندر میں دوبارہ بھی آپ کو پڑھا دوں گا، پھر بھی آپ انشاءاللہ یاد کر لیں گے، اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم اظہار کے لیٹرز دیکھ لیتے ہیں کہ اظہار کے کون سے لیٹرز ہیں۔ اظہار کے لیٹرز حروف حلقی ہیں، جو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف حلقی والے سبق میں آلریڈی یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ نون ساکن کے بعد جب یہ 6 لیٹرز میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آئے گا تو ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اظہار کے لیٹرز ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ نمبر 2 اقلاب۔ اقلاب کا صرف ایک ہی لیٹر ہے، وہ ہے با۔ نون ساکن کے بعد جب با آئے گا تو اقلاب ہوگا۔ ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، اس کا لیٹرز آپ یاد کر لیں۔ نمبر 3 ادغام۔ ادغام کے لیٹرز ہیں یرملون، یا را میم لام واو نون، یرملون۔ ادغام پھر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ود غنہ ہوتا ہے، ایک وداؤٹ غنہ ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ادغام کے لیسن کے اندر مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ لیٹرز ان کے آپ یاد کر لیں۔ اور آخری ہے اخفا۔ اخفا کے تھوڑے سے لیٹرز زیادہ ہیں، 15 لیٹرز ہیں اخفا کے، اس کو آپ نے پھر یاد کرنا ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب اس کو آپ نے یاد کس ترتیب سے کرنا ہے یہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو آسان طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہاں آپ کے پاس نا حروف تہجی والا جو لیسن ہے نورانی قاعدہ کا، جو فرسٹ پیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربک الفابیٹس جو ہیں الف سے لے کر یا تک، یہ آپ کو پیج نظر آ رہا ہے۔ اس میں سے ہم نا ابھی آسان طریقے سے سیکھ لیتے ہیں کہ لیٹرز ہم نے کیسے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں، الف جو ہے نا یہ کہیں پر بھی یوز نہیں ہوتا، تو الف ہم اس میں سے کاٹ دیتے ہیں۔ اور یہ جو یا ہے ظاہر یہ ایک ہی یا پڑھی جاتی ہے، دوسری نہیں پڑھی جاتی، تو یہ جو لیٹرز رہ گئے ہیں ان کو ہم اس ترتیب سے یاد کریں گے کہ سب سے پہلے دیکھیں ہم اس میں سے حروف اظہار نکال لیں گے، جو اظہار کے لیٹرز ہیں وہ ہم اس میں سے لے لیتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ ہو گئے ہیں اظہار کے لیٹرز، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اقلاب۔ تو اقلاب کا صرف ایک ہی لیٹر ہے،
با، یہ بھی آ گیا ہے با یہاں پر۔ اب نمبر 3 پہ رہ گیا ہے ادغام کے 6 لیٹرز ہیں یرملون، تو یرملون بھی اس میں سے ہم نکال لیتے ہیں، یا را میم لام واو نون، یرملون بھی نکل گیا۔ پیچھے 15 لیٹرز رہ گئے ہیں جو کہ اخفا لیٹرز ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 29 لیٹرز ہیں ٹوٹل، الف اس میں سے نکل گیا تو 28 رہ گئے ہیں، ایک اور لیٹر نکل جائے گا اقلاب کا با، 27 رہ جائیں گے، 6 لیٹرز نکل جائیں گے اظہار کے، 21 رہ جائیں گے، اور 6 لیٹرز نکل جائیں گے ادغام کے یرملون، تو 15 لیٹرز پیچھے رہ جاتے ہیں جو کہ حروف اخفا ہیں۔ لیٹرز آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ واپس چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، تھوڑی سی میں آپ کو اس کی ایگزامپلس بتا دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کو آسانی سے جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ باقی انشاءاللہ تمام چاروں رولز کو میں الگ الگ ویڈیو بناؤں گا، ڈیٹیل میں پھر ہم اس کو سمجھیں گے۔ مثال اس کی اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ میں نے کچھ مثالیں لکھ لی ہیں، اس کو ذرا آپ توجہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ چاروں مثالیں یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہے من، اب یہاں پہ دیکھیں یہ چاروں میں نے من لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ من یہ چاروں میں نے لکھ دیا ہے۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ ہے من علق، من کلیئرلی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، من علق، من، ٹھیک ہے، آواز چھپ نہیں رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نون ہم پڑھ رہے ہیں کلیئرلی، آپ کو نون کی سمجھ آ رہی ہے، اور آگے عین پڑھ رہے ہیں من علق۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر میں یہ پڑھوں گا، دیکھیں من جوع، من، یہاں پہ کیا پڑھا تھا من، یہاں پہ من، یہاں آواز چھپ رہی ہے ناک کے اندر، اور یہاں ہم کلیئرلی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دونوں من ہے، یہ اگلے لیٹر کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ لیٹر جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، عین حروف حلقی میں ہے، میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے، اس وجہ سے اس نون کو ہم کلیئر پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ جیم حروف اخفا میں سے ہے، ہائیڈنگ لیٹرز میں سے ہے، یہاں پر یہ دیکھیں تو من جو کر کے پڑھیں گے، من جو کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں نے بہت آسان کر کے یہاں پہ ایگزامپلس بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی 2 مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ من بعد ہے، با آ رہا ہے، ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جب با آتا ہے نون ساکن کے بعد تو چینجنگ ہوتی ہے۔ کیا چینجنگ یہاں پہ ہوگی؟ یہاں پہ یہ جو نون ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا میم کے اندر۔ جب نون ساکن کے بعد یہ با آتی ہے نا تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مم پڑھتے ہیں، من نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ مم بعد پڑھیں گے۔ تو کتنا بڑا چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے کلیئر پڑھا، یہاں ہم نے ہائڈ کیا، اور یہاں ہم نے چینج کر دیا۔ اور اسی طرح سے اب یہاں آخری مثال ہے ادغام کی، تو اس کو ہم پڑھیں گے مم مسد۔ مم کیوں پڑھیں گے؟ یہ جو نون ساکن ہے یہ اس میم کے ساتھ مرج ہو جائے گا۔ کیسے مرج ہوگا؟ ہم نے پڑھا کہ نون ساکن کے بعد جب یرملون میں سے آئے گا یا میم یرملون میں سے ہے تو مرج ہوگا۔ کیا مرج ہوگا؟ نون ساکن اگلے لیٹر میں مرج ہو جائے گا۔ مم مسد پڑھیں گے اس کو ہم، یہاں پہ آٹومیٹکلی شد آ جائے گی، مم مسد۔ تو ان چاروں مثالوں میں سے میں نے آپ کو انتہائی آسانی سے سمجھا دیا ہے کہ کس طرح سے ایک لیٹر کے بدل جانے سے پورا ورڈ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ کتنا ضروری سبق ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر مزید کلیئر ہو جائے گا، ہم ڈیٹیل میں ان کو سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں اور آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس میں سے تو ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور اپنے تمام دوست احباب میں شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ آپ بھی اس صدقے جاریہ میں اپنا حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کورس کو جوائن کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔